أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے معزز سامعین کرام اور حاضرین ذی الوقار، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو یہ آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اب میں اس کی مختصر تشریح کروں گا، چونکہ یہ حج کا موسم ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے جو کئی جگہ پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، ان احوال کی روشنی میں اس آیت کریمہ کی مختصر تشریح کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 4 امتحانات لیے، 4 پرچے ڈالے گئے۔ ہر پرچے میں ابراہیم علیہ السلام نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی، ہر پرچے میں وہ اعلیٰ نمبروں میں پاس ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ انہوں نے 4 بڑے بڑے امتحانات پاس کیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے 4 بڑے امتحانات لیے، 4 پرچے ڈالے گئے۔ ہر پرچے میں انہوں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی، ہر پرچے میں وہ اعلیٰ نمبروں میں پاس ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو 4 امتحانات جب لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 امتحانات میں کامیابی کے بعد، 4 پرچوں کو حل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے گولڈ میڈل حاصل کیے۔ اور جو گولڈ میڈل ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے حاصل کیا وہ بھی نرالا تھا۔ آپ کے ہندوستان میں، آپ کے ملک میں، آپ کے جے پور شہر میں یا آپ کے کوئی اور اطراف میں اگر کوئی فرسٹ پوزیشن حاصل کرتا ہے، کوئی اعلیٰ پوزیشن پر آتا ہے تو وہ دنیا کی دولت، پیسہ یا سونے کا کوئی تمغہ حاصل کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس گولڈ میڈل سے نوازا وہ بھی نرالا تھا۔ آپ دیکھیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 امتحانات کو مکمل کر لیا، 4 امتحانات میں کامیاب ہو گئے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے گولڈ میڈل حاصل کیا اور اس گولڈ میڈل کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر شخص جب کوئی اعلیٰ پوزیشن پر آتا ہے، اعلیٰ نمبرات حاصل کرتا ہے تو اس کو کسی نہ کسی انعام سے نوازا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی پیسے کا سوال نہیں کیا، کسی دنیاوی ساز و سامان کا سوال نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ تو نے مجھ سے 4 امتحانات لیے، تو نے 4 پرچے ڈالے، 4 بڑے امتحانات لیے، میں نے ہر پرچے میں لبیک کہا، میں ہر پرچے میں اعلیٰ نمبروں میں پاس ہوا۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ جس نبی کو تو تمام انبیاء کا سردار بنا کر بھیجنے والا ہے، جس نبی پر تو نبوت ختم کرنے والا ہے، جس نبی پر تو آخر تک نبیوں کو ختم کرنے والا ہے، اس نبی کو تو میری آل میں سے پیدا فرمانا۔ تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور آپ علیہ السلام جو میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل سے پیدا فرمایا۔ یہ مقام ہے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا۔ میری اور آپ کی قربانی کیا مثال رکھتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے سامنے؟ دیکھیں امتحان بھی بے مثال ہے، گولڈ میڈل بھی بے مثال ہے، کامیابی بھی بے مثال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی آزمائش، دوسری آزمائش، تیسری آزمائش، چوتھی آزمائش ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ پیغمبر کا اسوہ حسنہ ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے میں نے کہا تھا پچھلے جمعے میں کہ ہم ذرا جلدی آنے کی کوشش کریں۔ یہ جو تاریخ ہوتی، یہ جو رکھی جاتی ہے ابراہیم علیہ السلام یا تمام
انبیاء کی سیرت کی کبھی کبھی موقع پر زیادہ سننے کو ملتی ہے۔ بقرعید کے موقع پر ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، محرم کے موقع پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی، تو یہ جو مواقع آتے ہیں پر یہ چیزیں سننے کو مل جاتی ہے۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان یہ ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ پیغمبر ہیں کہ جس پیغمبر کا پہلا امتحان یہ ہوا کہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں لایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں کس لیے لایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے چھوٹے خداؤں کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے خدا جو انہوں نے رب واڑے میں رکھے ہوئے تھے اور وہ ساری قوم میلے پر چلی گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس رب واڑے میں داخل ہو گئے۔ میرے دوستو، جب وہ ساری قوم میلے پر چلی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس رب واڑے میں داخل ہو گئے۔ کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا بازو کاٹ دیا، اور جو سب سے بڑا ہے ان کے خداؤں میں اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھا ہے۔ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام اس ربواڑے میں گئے اور وہاں جا کر انہوں نے کیا کیا اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک ایک ادا کو قرآن پاک کی پیٹھ میں محفوظ کر دیا۔ پھر اس کے بعد جب وہ قوم میلے سے واپس آئی اور نمرود نے دیکھا تو کہا کہ ہمارے خداؤں کا بیڑا غرق کون کر گیا، ہمارے خداؤں کا ستیہ ناش کون کر گیا، کون ہے جس نے ہمارے خداؤں کا یہ حال کیا ہے؟ تو اس قوم کے لوگوں نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہ ایک شخص ہے نوجوان ابراہیم۔ میرے بھائیو یہاں دیکھیں، یہاں پر لفظ فتن قرآن میں استعمال کیا گیا ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہ ایک شخص ابراہیم ہے نوجوان۔ تو معلوم ہوا ایک نوجوان ہوتا ہے، نوجوان ہی جھوٹے خداؤں کا بیڑا غرق کیا کرتے ہیں، نوجوان ہی کفر کا مقابلہ کیا کرتے ہیں، چاہے وہ پیغمبر ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اس قوم کے لوگوں نے یہ کہا ہو کہ وہ ایک نبی ہیں، اس نے یہ کام کیا ہے، نہیں، بلکہ الفاظ قرآن کے یہ ہیں سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، یہ ایک شخص نوجوان ہے، نوجوان کا لفظ قرآن نے استعمال کیا۔ فتن عربی میں کہتے ہیں ابھرتی ہوئی جوانی والے کو، جسے لوگ نوجوان سے تعبیر کرتے ہیں اسے لوگ ابراہیم کہتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو دربار شاہی میں لایا گیا۔ بادشاہ نمرود نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جائے، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار شاہی میں لایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا تو نے ہمارے خداؤں کا بیڑا غرق کیا؟ ابراہیم علیہ السلام سے سوال ہو رہا ہے کہ کیا تو نے ہمارے خداؤں کا بیڑا غرق کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے نہیں کیا، اور نہ یہ فرمایا کہ میں نے کیا ہے، اس لیے نہ کرتے تو یہ حقیقت کے خلاف تھا، جھوٹ ہو جاتا، نبوت پر داغ لگ جاتا۔ ہاں کرتے تو بھی جان کا خطرہ تھا، وہ دجال و کفار مشرکین تھے اور پیغمبر اصل میں ان کے دماغ کی کھڑکیوں کو چلانا چاہتے تھے۔ جو سوال انہوں نے کیا پیغمبر نے وہی سوال ان سے کیا کہ تمہارے خداؤں کو کیا ہوا؟ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام انہیں سے سوال کر رہے کیا ہوا تمہارے خداؤں کو؟ بادشاہ نے کہا کہ کسی کا ناک کٹ گیا، کسی کا کان کٹ گیا، کسی کا پاؤں نہیں ہے، کسی کا بازو کٹ گیا، اور جو بڑا ہے ہمارے خداؤں میں اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھا ہوا جو ہمارا باپ ہوا۔ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم مجھ سے پوچھتے ہو؟ مجھ سے پوچھتے ہو یہ بیڑا غرق کس نے کیا، ان کا ستیہ ناش کیا جس نے کیا؟ بلکہ جس کے کندھے پر کلہاڑا رکھا ہوا اسی سے پوچھو کہ تیرا پاس یہ کلہاڑا کہاں سے آیا ہے، چھوٹوں کی ٹانگیں کون توڑ کر گیا ہے، اور یہ تیرے کندھے پر کلہاڑا کون رکھ کر گیا؟ اس سے پوچھو یہ جو تمہارا باپ ہے، جو تم اس کو بڑا سردار مانتے ہو، بڑا خدا مانتے ہو، اس سے معلوم کرو کہ ان کی ٹانگیں کون توڑ کر گیا ہے۔
اور یہ تیرے پاس جو ہتھیار ہے یہ کہاں سے آئے؟ اس لیے کہ ہتھیار جس کے پاس ہوتا ہے قاتل وہی ہوتا ہے، تو جس کے پاس ہتھیار ہے اسی سے پوچھو نا کس نے کیا۔ دیکھیں وقت کے حساب سے پیغمبر یا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے کام لیتا ہے تو وقت پر کیسے ادیان باطلہ کو کیسے لاجواب کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اے ابراہیم تجھے پتہ نہیں ہے یہ جو ہمارا بڑا خدا ہے یہ تو بولتا نہیں ہے، یہ تو بات بھی نہیں کرتا، اس سے کیسے پوچھے، اس سے کیسے بات کرے؟ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جس خدا کو یہ نہیں پتا کہ میرے کندھے پر کلاڑا کون لگ گیا ہے، جس بڑے خدا کو یہ نہیں پتا کہ چھوٹوں کی ٹانگیں کون توڑ گیا ہے، وہ خدا تمہارا مشکل کشا کیسے بن گیا، حاجت روا کیسے بن گیا؟ پیغمبر یہ بات کر کے، پیغمبر یہ گفتگو کر کے اصل میں ان کے دماغ کی کھڑکیوں کو چلانا چاہتے تھے۔ بادشاہ لاجواب ہو گیا، اور یہ ایک دنیا کا اصول ہے، یہ دستور ہے، جب کسی قوم میں، کسی بستی میں، کسی علاقے میں کوئی شخص اپنا آپ کو عزت دار سمجھ رہا ہوتا ہے، کوئی شخص اپنا ایک مقام سمجھ رہا ہوتا ہے، اور اس کو کوئی دوسرا شخص لاجواب کر دے، ذلیل کر دے، رو در رو اس کے سوالوں کا جواب دے دے تو وہ لاجواب ہو جاتا ہے، اس کی عزت مٹی میں مل جاتی ہے، اور وہ اپنا آپ کو ذلیل و خوار سمجھنے لگ جاتا ہے، تو وہ اپنی عزت بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی حیلہ بازیاں کرتا ہے، کوئی نہ کوئی بہانے ڈھونڈتا ہے۔ تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو لاجواب کر دیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں رہا، کیونکہ ان کے بڑے خداؤں کی مٹی پلید کر دی، اور اس کے پاس کوئی جواب جب نہیں رہا تو اس نے 40 میل لمبی چوڑی آگ کا خچہ جلانے کا حکم دیا۔ 40 میل لمبی چوڑی آگ مانے رکھتی ہے، 40 میل لمبی چوڑی آگ کا خچہ جلانے کا حکم دیا۔ 40 میل لمبی چوڑی آگ، آسمان سے بات کرنے والی آگ، آسمان سے گفتگو کرنے والی آگ دہک رہی ہے، اور پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہت بڑے ٹوکرے میں ڈال کر، گوپن میں ڈال کر، بڑے طاقتور لوگوں کے ذریعے دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا گیا۔ یہ پہلا امتحان تھا پیغمبر کا، یہ پہلی آزمائش تھی، یہ پہلا پرچہ تھا جو پیغمبر کے لیے ڈالا گیا۔ میرے بھائیو، پیغمبر آگ میں ہے، عرش والا خدا دیکھ رہا ہے کہ میرا نام لے کر میری کبریائی کا اعلان کر کے ایک شخص آگ میں گر رہا ہے، تو اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ میرے بھائیو، عقل کہتی تھی جو جل جائے گا، عقل کہتی تھی تو رات ہو جائے گا، لیکن عشق یہ کہتا تھا کہ جس خدا کے نام پر میں آگ میں جانا چاہتا ہوں، آگ کو جلانے کا حکم وہی دے سکتا ہے۔ آپ دیکھیں، آگ کا کام ہے جلانا، پانی کا کام ہے ڈبانا، چھری کا کام ہے کاٹنا، لیکن آگ بھی خدا کے حکم کی محتاج ہوتی ہے، پانی بھی خدا کے حکم کا محتاج ہوتا ہے، چھری بھی کاٹنے میں خدا کے حکم کی محتاج ہوتی ہے۔ نہیں تو ہماری مزان نہیں جو ہم پانی پر جہاز کو چلا دے، ہماری مزان نہیں جو ہم ہوا میں ہیلی کاپٹر کو اڑا دے، یہ میرے رب کے حکم کی محتاج ہے۔ یہ وجہ ہے آگ کا کام ہے لوہے کو پگھلا دے، آگ کا کام ہے لکڑی کو جلا دے، آگ کا کام ہے انسان کی ہڈیاں بھی پگھلا دے، لیکن آج پیغمبر آگ میں جاتا ہے تو عرش سے آگ کو حکم دیا جاتا ہے کہ اے آگ، آج تجھے جلانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے یہ امتحان میں نے پیغمبر کا لیا تھا، امتحان میں نے اپنے نبی کا لیا تھا، اور میں اپنے پیاروں کو، اپنے یاروں کو آگ میں نہیں جلا سکتا۔ یہی وجہ رہی، قرآن بول اٹھا، قرآن نے گواہی دی، قرآن نے کہا، کیا کہا؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، آگ بھی ٹھنڈی ہونے میں
بھی خدا کی محتاج ہے. کیسی ٹھنڈی برف جیسی, کیونکہ ٹھنڈی کی بھی کئی علامتیں ہوتی ہیں. برف بھی ٹھنڈی ہوتی ہے. جو شخص ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی ٹھنڈا ہوتا ہے, لیکن برف کی ٹھنڈک الگ ہوتی ہے, ایئر کنڈیشن روم کی ٹھنڈک الگ ہوتی ہے. کیا برف جیسی ٹھنڈی ہو جائے؟ فرمایا نہیں. برف جیسی ٹھنڈی ہو جائے گی تو پیغمبر کو برف سے بھی تکلیف ہوگی. فرمایا نہیں. بردم وسلاما علی ابراہیم, ایسی ٹھنڈی ہو جا کہ ایئر کنڈیشن بن جا. کیونکہ پیغمبر کو برف جیسی ٹھنڈک سے بھی تکلیف ہوگی. ایسی ٹھنڈی ہو کہ جس سے نہ ٹھنڈک سے تکلیف ہو نہ گرمی سے تکلیف ہو. بردم وسلاما علی ابراہیم, سلامتی کے ساتھ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جائے, تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ دہتے ہوئے انگارے عرش سے باتیں کرنے والی آگ, جس آگ کو خدا ایئر کنڈیشن بنا چکا ہے, اور اس پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ نمبروں میں پاس کر چکا ہے. یہ پہلا امتحان تھا پیغمبر کا, یہ پہلی آزمائش تھی, یہ پہلا پرچہ تھا جو پیغمبر کے لیے ڈالا گیا.